اور آگے بڑھیں گے، آپ کو ساہیوال سے بتاتے چلیں بیورو چیف ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق حکومت کی طرف سے سرکاری سکولز میں عشرہ رحمت للعالمین منانے کے سلسلے میں ساہیوال قصبہ نور شاہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء کے درمیان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریری مقابلہ جات کروائے گئے، جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں قصبہ نور شاہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں بھی محفل منعقد کی گئی، جس میں سینئر ٹیچرز حاجی محمد مقبول، ماسٹر میاں مزمل، ماسٹر عطا اللہ گوہر، ماسٹر خالد امتیاز طیب، ماسٹر الطاف حسین، محمد حنیف ماسٹر اور دیگر ٹیچرز نے حصہ لیا، اور جس میں طلباء نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقاریر بھی کی۔ پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نور شاہ چودھری اندریاس بھٹی ریاست نے کہا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے ہدایات بھی ہیں کہ عشرہ رحمت للعالمین منایا جائے، اور آپ کی ہستی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ طالبات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کلام کے ذریعے آپ کی زندگی کے پہلو بیان کیے۔ اور میہٹ سے آپ کو بتاتے چلے، مظلوموں کی ترجمان ام رباب چانڈیو نے پاکستان ایئر فورس کے تعاون سے گاؤں ڈرب کوڈو چانڈیو امدادی کیمپ سامان تقسیم کیا۔ گاؤں میں حکومتی عدم توجہ پر اظہار افسوس۔ تفصیلات کے مطابق میہٹ کے قریب گوٹھ ڈرب کوڈو چانڈیو میں مظلوموں کی ترجمان شہدا میہٹ آواز آج پاکستان ایئر فورس کے تعاون سے غریبوں میں کمبل، چپلیں، مچھردانیاں، چادریں اور چھوٹے بڑے بچوں، مردوں اور خواتین میں کپڑے تقسیم کیے۔ گھروں سے بے گھر بنے لوگوں سے حال پوچھا۔ جہاں پر حکومت کی جانب سے کوئی سہولیات فراہم کرنے پر ام رباب چانڈیو نے افسوس کا اظہار کیا کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، لوگ بے سہارا اپنے بچوں سمیت بدتر حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کوئی منتخب نمائندہ لوگوں کے پاس آنے کو تیار نہیں، یہاں ادویات سمیت راشن کی اشد ضرورت ہے۔ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے دیہاتوں کے دیہات تباہ کن سیلاب نے کچے پکے مکان اپنی لپیٹ میں لے لیے، کوئی چھت محفوظ نہ رہ سکی، عوام بے یار و مددگار بنی ہوئی ہے، کوئی تو ان کی بحالی اور معمولات زندگی بحال کرنے کے لیے اقدامات کرے، کس کو سہارے عوام کو چھوڑ دیا ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ فوری طور پر پانی نکال کر متاثرین کا ازالہ کیا جائے، انہیں اپنے گھر تعمیر کروا کر دیے جائیں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے بیورو چیف ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق کمشنر جاوید اختر محمود کا ساہیوال شہر کا تفصیلی دورہ، پسپ کے زیر اہتمام تعمیراتی منصوبوں کی آن سپورٹ انسپیکشن کی۔ کمشنر نے ہڑپا روڈ، یادگار چوک، ریلوے روڈ اور فتح شیر روڈ کا دورہ کیا۔ ہڑپا روڈ اور یادگار چوک کی مرمت 2 ہفتوں میں مکمل ہو جائے گی، کانٹریکٹر کی کمشنر کو یقین دہانی۔ فتح شیر روڈ سے بجلی کے کھمبوں کی شفٹنگ شروع ہو گئی ہے، جاوید اختر محمود۔ فتح شیر روڈ کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کروایا جائے، ایڈیشنل کمشنر شفیق احمد ڈوگر، ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر سیف اللہ اور ڈپٹی ڈائریکٹر اظہر دیوان بھی ہمراہ تھے۔ اور آپ کو ساہیوال سے بتاتے چلیں بیورو چیف ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تھانہ بہادر شاہ پولیس نے 2 خواتین منشیات فروشوں سے 1.5 کلو گرام چرس اور 1.5 کلو گرام ہیروئن برآمد کر لی۔ ڈی پی او ساہیوال صادق بلوچ اور ایس ٹی پی او صدر رانا افتخار کی ہدایات پر ایس ایچ او بہادر شاہ ندیم انور عاصم اور ان کی ٹیم نے مسمات سمینہ بی بی اور مسمات نورہ بی بی سے بالترتیب 1.5 کلو چرس اور 1.5 کلو گرام ہیروئن برآمد کر کے علیحدہ علیحدہ مقدمات درج کر لیے۔ ڈی پی او ساہیوال نے کہا کہ عوام کو منشیات کے ناسور سے بچانے کے لیے ساہیوال پولیس منشیات فروشوں کے خلاف مصروف عمل ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے، شیخوپورہ میں ریسکیو 1112 کی موٹر بائک ایمبولینس سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ ہمارے رپورٹر محمد شفیق کی رپورٹ کے مطابق موٹر بائک ایمبولینس کی مدد سے گنجان آباد علاقوں اور تنگ گلیوں میں ایمرجنسی کی صورت میں رسائی ممکن ہوگی۔ ریسکیو 1112 شیخوپورہ کے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں موٹر بائک ایمبولینس سروس کی افتتاحی تقریب ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر رانا اعجاز احمد کی سربراہی میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا شکیل اسلم نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر رانا شکیل اسلم نے کہا کہ ریسکیو 1112 وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک عظیم فلاحی منصوبہ ہے جو لوگوں کو بہترین خدمات فراہم کرتے ہوئے
ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے دن رات کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موٹر بائک ایمبولینس پنجاب کی عوام کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جس کی مدد سے گنجان آباد علاقوں اور تنگ گلیوں میں بھی ایمرجنسی کی صورت میں رسائی ممکن ہو سکے گی اور بر وقت مدد فراہم کی جائے گی، جس سے قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے گا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر رانا اعجاز احمد نے کہا، شیخوپورہ 50 موٹر بائک کی مدد سے موٹر بائک ایمبولینس سروس کا آغاز کر رہا ہے۔ ضلع کے گنجان آباد علاقوں میں مختلف پوائنٹس بنائے گئے ہیں تاکہ بر وقت مدد کو یقینی بنایا جا سکے۔ تقریب کے اختتام پر لوگوں میں آگاہی مہم کے لیے بائک ریلی بھی نکالی گئی۔ اور آپ کو ساہیوال سے بتاتے چلیں، بیورو چیف ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق پولیس تھانہ نور شاہ کی کارروائی، اسلحہ کی نمائش کرتے ہوئے ٹک ٹاک بنانے والا گرفتار، ناجائز اسلحہ پسٹل برآمد، مقدمہ درج کر لیا۔ سلیمان ولد اللہ دتا نے اسلحہ کی نمائش کرتے ہوئے ٹک ٹاک بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کیا۔ ایس ایچ او تھانہ نور شاہ چودھری اللہ دتا نے ملزم سلیمان کو گرفتار کر کے ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا اور مقدمہ بھی درج کر لیا۔ ہلڑ بازی، ہوائی فائرنگ اور ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی پر 31 منچلے گرفتار، مقدمہ درج تھانہ کینٹ کے علاقے موزہ بوتھ میں دوست کی سالگرہ کے موقع پر منچلے افراد نے ہلڑ بازی، ہوائی فائرنگ، ڈیک اسپیکر اور گل گپاڑا کر کے علاقے کا سکون غارت کر دیا۔ اطلاع ملنے پر تھانہ کینٹ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 31 ملزمان کو اسلحہ اور ڈیک اسپیکر وغیرہ برآمد کر کے گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ اور آپ کو بتاتے چلے، ترقیاتی کام نوٹ کروانے کے حوالے سے صدر یو سی پنڈی ارائیاں باؤفیاض اور جنرل سیکریٹری سے ملاقات میں زہیب جٹ جنرل سیکریٹری وارڈ نمبر 4 اور چودھری محمد اکرم ایڈیشنل جنرل سیکریٹری پنڈی ارائیاں نے وارڈ نمبر 4 میں ہونے والے ترقیاتی کام نوٹ کروائے۔ آپ کو بتاتے چلے، حافظ یاسین کی رپورٹ کے مطابق انصاف لاء چیمبر سمبڑیال الیکشن کور کمیٹی این 70 چودھری زبیر اسلم چیمہ ایڈوکیٹ امیدوار برائے این 70 کے ساتھ معزز ممبران الیکشن کور کمیٹی این 70 میاں فرید الدین مسعود ایڈوکیٹ، ڈپٹی سیکریٹری جنرل سینٹرل پنجاب اسلامک لائرز موومنٹ ہمایوں الخودی، صدر الخودی فاؤنڈیشن مرزا جہاں زیب بیگ ایڈوکیٹ، صدر ہیومن رائٹس کمیشن تحصیل سمبڑیال مدثر چیمہ ایڈوکیٹ، چیئرمین الیکشن کمیٹی بار ایسوسی ایشن سمبڑیال ذوالفقار احمد زرگر، صدر صرافہ مارکیٹ تحصیل سمبڑیال کیسر رشید چیمہ، سابق صدر انصاف یوتھ ونگ تحصیل سمبڑیال میڈم رخسانہ، ڈپٹی جنرل سیکریٹری ضلع سیالکوٹ ویمن ونگ شاہد خان فاؤنڈر ممبر پی ٹی آئی این 70، آصف دیال فاؤنڈر ممبر پی ٹی آئی این 70، داؤد خان فاؤنڈر ممبر پی ٹی آئی این 70، کاشف شہزاد فاؤنڈر ممبر پی ٹی آئی، اسامہ بن قاسم اور میاں بلاول مسعود نے میٹنگ کی اور این 70 کے حوالے سے انتخاب بھی حکمت عملی ترتیب دے کر جنگی بنیادوں پر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ انشاءاللہ این 70 کی سیٹ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو جیت کر گفٹ کریں گے۔ اور آپ کو بہاولپور سے بتاتے چلے، بیورو چیف اجمل جھبیل کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرکیہ میں سالانہ عظیم الشان عرس مبارک پیر خواجہ غلام فرید کا 2 روزہ عرس کی تقریبات کا انعقاد ہوا، جس کے مہمان خصوصی پیر سید سہیل گیلانی کے علاوہ سابق ایم پی اے قاضی عدنان فرید اور سابق چیئرمین رئیس عبدالحکیم تھے، جنہوں نے دعا کروا کر عرس کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا۔ عرس کے پہلے روز محفل میلاد، جس میں نامور ثنا خوان مصطفیٰ نے حمد و ثنا بیان کی اور قوال حضرات نے قوالی سنا کر عرس کی رونق بڑھا دی، جس کو سن کر شرکاء محفل بھی جھوم اٹھے۔ اس موقع پر عرس مبارک کی انتظامیہ جام سجاد نے کہا کہ عرس مبارک 10 سال سے جاری ہے، یہاں عقیدت مند آ کر اپنی منتیں مانگتے ہیں۔ عرس کے آخری روز ملک بھر سے نایاب نسل کے بکروں کے مقابلے ہوتے ہیں، جیتنے والے بکرے کے مالک کو انعام اور پگ پہنائی جاتی ہے۔ عرس مبارک میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ بہاولپور سے آپ کو بتاتے چلے، ڈسٹرکٹ بیورو چیف اجمل جھبیل کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرکیہ میں پاکستان تحریک انصاف کے تحصیل صدر حافظ مظفر کریم ایڈوکیٹ نے انصاف لائرز فورم کے صدر مخدوم کلیم اللہ ہاشمی اور سینئر رہنما چودھری ثاقب کو اسسٹنٹ جنرل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بہاولپور بننے پر مبارکباد دی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر ہائی کورٹ بہاولپور بار ایسوسی ایشن کے سینئر وکلاء بھی موجود تھے اور انصاف لائرز فورم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام
نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں۔ اور آپ کو حافظ آباد سے بتاتے چلے نمائندہ خصوصی محمد ارسلان کی رپورٹ کے مطابق ملک کے دیگر شہروں کی طرح جلال پور بھٹیا میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کی تیاریاں عروج پر۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھروں، کاروباری مراکز اور مساجد کو رنگ برنگی جھنڈیوں اور برقی کمکموں سے سجانے کے لیے پرجوش نظر آتے ہیں۔ جلال پور بھٹیا میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور اکرم آقائے دو جہاں سرور کونین کی ولادت و سعادت کی خوشی میں اپنے گھروں، کاروباری مراکز اور مساجد کو رنگ برنگی جھنڈیوں اور برقی کمکموں سے سجانے کے لیے پرجوش نظر آتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کے آغاز کے ساتھ مختلف مقامات پر لگے سٹالز پر سبز جھنڈے، ٹوپیاں، نالین مبارک، بیجز اور سجاوٹی اشیاء کی خریداری کے لیے بچوں اور بڑوں کا رش نظر آتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر گھروں اور مساجد کو سجانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن تمام عالم اسلام کے لیے خوشیاں اور رحمتیں لے کر آتا ہے، اور یہ دن اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں باہمی اختلافات کو بھلا کر اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے نورنگ کے نواحی گاؤں ہچڑ میں مختلف مقامات سے 8 لاشیں برآمد، تمام افراد کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا۔ ڈی پی او فیصل مختار کی بریفنگ۔ ڈیروں یا گلیوں میں سوئے افراد کو نشانہ بنایا گیا، پولیس نے ملزم گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر موجود، ملزم ابتدائی طور پر ذہنی مریض لگتا ہے۔ پولیس موقع سے تمام شواہد اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کرنے میں مصروف۔ پولیس نے علاقے کا محاصرہ کر کے سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اور آپ کو بتاتے چلے حافظ محمد یاسین کی رپورٹ کے مطابق رہنما پاکستان تحریک انصاف عثمان ڈار اور ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ عبداللہ خرم نیازی کی زیر قیادت سیالکوٹ شہر کے تمام روڈز کو کارپیٹ کرنے کے حوالے سے اجلاس جاری۔ 1 ارب 10 کروڑ روپے کی لاگت سے شہر کی تمام سڑکیں کارپیٹ ہونے جا رہی ہیں، جس کے فنڈز جاری ہو چکے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 6 سڑکوں کو کارپیٹ کیا جائے گا۔ اجلاس میں کنوینر سیالکوٹ سٹی روڈز فضل جیلانی، کنوینر کرکٹ ہائی پرفارمنس سینیٹر سیالکوٹ عمر میر، سینئر نائب صدر میٹروپولیٹن سیالکوٹ میاں علیم جاوید، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ عبدالرؤف، اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ ماہم مشتاق اور ایکسین ہائی وے سمیع اللہ بھی شریک تھے۔ فیصل آباد سے آپ کو بتاتے چلے بیورو چیف یونیک نیوز مرزا عمیر بیگ کی رپورٹ کے مطابق میلاد کمیٹی جناح ہاؤس میں میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں سجادہ نشی آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ فیض الرسول، وائس چیئرمین سنی اتحاد کونسل پاکستان صاحبزادہ حسن رضا صاحب، چیئرمین عالم ایسوسی ایشن وحید رام میں، صدر میلاد کمیٹی میاں راشد محمود، ممبر امن کمیٹی فیصل آباد جنرل سیکریٹری ملک عدنان الحق مرزا عمیر بیگ، چودھری عاطف کسانہ، سید مظہر علی شاہ توقیر والا، آصف، ڈاکٹر شوکت، سرفراز قادری، غلام نبی، ملک مظہر اور میلاد کمیٹی جناح ٹاؤن کے سب معزز ممبران نے بھرپور شرکت کی، اور میٹنگ کے بعد لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا۔ چونیا سے آپ کو بتاتے چلے خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق اغوا برائے تاوان کے ملزم کے ساتھ پولیس کی موجودگی میں ٹک ٹاک چونیا، پولیس ملزم کو ہاتھ کڑی لگا کر جوڈیشل کمپلیکس سے چونیا لائی۔ عدالت میں پیشی کے دوران ملزم کے دوست عدالت کے احاطے میں ٹک ٹاک بناتے رہے۔ چونیا میں ملزم ندیم عرف سپاری نے چند ماہ قبل تھانہ الہ آباد کی حدود میں نامور تاجر کو اغوا کر کے 1 کروڑ روپے تاوان وصول کیا۔ خطرناک ملزم کا پولیس کی موجودگی میں ٹک ٹاک بنا کر اداروں کو چیلنج، ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل۔ ناقص سیکیورٹی کی وجہ سے چونیا کے عدالتوں سے پہلے ہی خطرناک ملزمان فرار ہو چکے ہیں۔ شہریوں کا ڈی پی او قصور سے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ پھول نگر سے آپ کو بتاتے چلے سٹاف رپورٹر عاصم جویا کی رپورٹ کے مطابق جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پھول نگر میں ضلع قصور کا سب سے بڑا سالانہ مشعل بردار جلوس بیرون اڈا سے شروع ہو کر پرنامہ بائی پاس پر اختتام پذیر ہوا، جہاں پر مقامی علماء کرام اور کونسلر اصغر جویا، رانا سعید جمیل، قدرت اللہ جویا، سردار عابد ڈوگر، احمد سعید جویا، فہیم جویا، عمر دراز جویا، عاقب جویا، سردار کاشی ڈوگر، ایاز عرف جاجی خان، رانا آکب نثار،
عرفان جٹ اور سیاسی اور سماجی شخصیات اور اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ علماء کرام نے عاشقان رسول سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خطاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کی۔ جلوس میں درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی اور نعرے بازی کی گئی۔ وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکرک، میرے نبی کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلے کہ پھول نگر کے مرکزی جلوس میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ ریسکیو ٹیم میں پولیس، نفری، ایمبولینس سروسز کی گاڑیوں نے بھی جلوس کے ساتھ ساتھ شرکت کی۔